السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ مومن آیت نمبر 34 یعنی 40 کی 34 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر اپنی فہم سمجھاتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور سوالات پھر روایتی ترجمے سے نہیں کریں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور تحقیق تمہارے پاس اس سے قبل یوسف واضح دلائل کے ساتھ آئے، سو تم ہمیشہ شک میں رہے اس کے بارے میں جس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اسے گمراہ کرتا ہے جو حد سے گزرنے والا، شک میں رہنے والا ہو۔ وَلَقَدْ اور یقیناً جاءکم تمہارے پاس آئے یوسف سے ایک نام بھی ہے، اور کیونکہ پہلے ہی میں نے بتایا کہ سب صفاتی نام آیا قرآن میں تو یہ فرضی کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کے معنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر ایسا شخص ہو تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کا کوئی انکار کر رہے ہیں کہ کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ یہ سب گزرے ہیں اور ان کی بات آئی ہے، تو یقیناً تمہارے پاس یوسف آیا، اور یوسف کہا جاتا ہے تاسف والے کو جو افسوس کرتا ہے، من قبل پہلے سے، بالبینات وضاحت کو، بیان کیے ہوئے کو، فما زلتم پس تم نہیں رہے۔ اچھا زلتم کا انہوں نے ہمیشہ رہنے کا کیا، جبکہ زلتم جو یہ زوال سے ہے، پس جو تم زوال میں رہے، فی شکن شک میں، مما اس سے جو جاءکم بھی آیا تمہارے پاس اس کتاب کے ذریعے، حتی یہاں تک کہ اذا ہلاکا جب ہلاک ہو گیا، قل تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا ہرگز اس کے بعد اللہ کوئی رسول نہیں اٹھائے گا، کوئی پیغام دینے والا نہیں اٹھائے گا۔ یہ یوسف کو بھی لوگوں نے کہا تھا کہ آخری نبی ہے، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کذالک یضل اللہ اسی طرح اللہ سے گمراہ ہوتے ہیں من ہوا مسرف مرتاب جو ہوتا ہے صرف والی حد سے بڑھنے والا، مرتاب جس کے اندر نفسیاتی الجھن جمع ہوتی ہے، جو نفسیاتی الجھن والا ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور یقیناً اس سے پہلے وضاحت کو تمہارے پاس یوسف یعنی تعصب یا افسوس کرنے والا لے کر آیا، پس جو تم اس سے شک میں زوال میں رہے جو اس الکتاب کے ذریعے تمہیں آیا، یہاں تک کہ جب ہلاک ہوا تھا تو تم نے کہا کہ کوئی پیغام دینے والا اس کے بعد سے اللہ ہرگز نہیں اٹھے گا۔ اسی طرح جو وہ حد سے بڑے نفسیاتی الجھن میں رہنے والا ہے وہ اللہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ للذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں کوئی دلیل کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو، ان کی یہ کج بحثی سخت ناپسند ہے اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ پہلے ہی بتا دیں کہ جو چھوٹا سا نو لگا ہوا ہوتا ہے یہ پہلی آیت کا تسلسل ہوتا ہے، جو بات چلی اسی کے حوالے سے چل رہے ہیں۔ تو جو لوگ یوسف کو آخری رسول کہہ دیے کہ اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا اور وہ بھٹکے بھی رہے، تو یہ ہیں یعنی ایسے لوگ نہیں، لیکن ایسے لوگ یجادلون وہ جدل کرتے ہیں، یعنی بحث برائے بحث کرتے ہیں، فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے، آتا ہوں جو انہیں دی گئی ہے، کبرا مقتن اور سخت ناپسند ہے، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گرا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ وہ تکبر میں آ کر بھی برا مناتے ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا اور ماننے والوں کے لوگوں کے نزدیک، کذالک اسی طرح، یتبع اللہ اللہ سے تبع کر لیتے ہیں، اللہ سے مہر لگا لیتے ہیں، اللہ کل ہر ایک پر، قلب متکبر جبار جو پلٹنے والا تکبر سے اور جبر سے، جبر اور تکبر کے ساتھ پلٹنے والے پر جو ہے یہ مہر ہے اللہ سے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جو انہیں دلیل دی گئی ہے اس کے بغیر بحث برائے بحث کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور ماننے والوں کے نزدیک بڑی ناپسندیدگی ہے۔ اسی طرح ہر ایک زبردست بڑائی کرنے والا پلٹنے پر اللہ سے مہر لگا لیتا ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لي صرحا لعلی ابلغ الاسباب،
اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا، شاید کہ میں راستوں تک پہنچ جاؤں۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یعنی رعونت والے نے کہا، اب ایک فرعون گزر گیا موسیٰ کے زمانے کا، آج بھی اگر کوئی رعونت کے ساتھ اس طرح تکبر گھمنڈ کے ساتھ کہتا ہے تو یہ بھی وہی کہلائے گا۔ اور فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان۔ اچھا حامان جو ہے یہاں قرآن میں جہاں بھی آیا یہ حامان کے ساتھ ہی آیا، اس کی کہیں وضاحت نہیں ہے، لیکن اگر آگے پیچھے سے اس کی وہ وضاحت دیکھیں گے تصریف کر کے تو یہ مذہبی پیشوائی بن جاتے ہیں ایک طرح سے۔ جو لوگ دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت والے ہیں، ہم اللہ کی بات کو سمجھا رہے ہیں، ان کو ہی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ نہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ ابن علی یعنی بنیاد دو میرے لیے، سرہن کھل جانا ہے، صراحت کے ساتھ واضح ہونے والا ہے، صراحت سے اردو کا لفظ بنا سرہن، یعنی صراحت کے ساتھ انتہائی اتنے اچھے طریقے سے کھول دیا جائے کہ اس میں کوئی شک و شبے کی کسی الجھن کی گنجائش نہ ہو۔ لالی تاکہ میں اب لوگ الاسباب پہنچ جاؤں اسباب کو۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے معاملہ کا کھل جانا اور صاف ہونے والا بنیاد دو تاکہ میں اسباب تک خوب پہنچ جاؤں۔ اچھا اسباب کیا ہے؟ آگے اگلی آیت اس کی وضاحت کریں کہ اسباب السماواتی فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وکذلک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب۔ آسمانوں کے راستے پس میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں اسے البتہ جھوٹا گمان کرتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے برے عمل آراستہ دکھائے گئے اور وہ روک دیا گیا سیدھے راستے سے، اور فرعون کی تدبیر صرف تباہی تھی۔ اسباب السماوات بلندیوں کے اسباب، فاطلع پس تمہیں اطلاع ہو جائے، الی الہ موسیٰ موسیٰ کے حاکم کی طرف، وانی اور بے شک میں لأظنہ ضرور یہ گمان کرتا ہوں اسے کاذباً ایک جھوٹا، وکذالک اور اسی طرح زینا مزین ہے آراستہ ہے لفرعون فرعون کے لیے سوء عمل ہی اس کا برا عمل، وصد عن السبیل اور زبردستی رکاوٹ ڈالنا خاص راستے کے بارے میں، وما کید اور جو چال ہے فرعون کی الا فی تباب صرف تباہی میں ہے۔ بلندیوں کے اسباب پس مجھے موسیٰ کے حاکم کی طرف اطلاع ہو جائے، اور بے شک میں اسے ضرور ایک جھوٹا گمان کرتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل اور خاص راستے کے بارے میں زبردستی روکنا خوشنما ہے، اور جو فرعون کی تدبیر ہے صرف تباہ کرنے والی ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا دوں گا۔ وقال الذی اور کہا اس نے، آمنا ماننے والے نے، یا قوم اے میری قوم، اتبعونی میری اتباع کرو یا میرے پیچھے چلو، اہدکم میں خوب تمہیں ہدایت دیتا ہوں، سبیل الرشاد منزل تک پہنچانے والے راستے کی۔ اور ماننے والے شخص نے کہا اے قوم میرے پیچھے چلو میں تمہیں منزل تک پہنچانے والے راستے کی ہدایت دیتا ہوں۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم اس کے سوا نہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخرت بے شک ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یا قوم اے میری قوم، انما بے شک جو هذه الحیات الدنیا یہی دنیا کی زندگی متاع ایک نظریہ ہے، وان الآخرۃ اور بے شک جو آخرت ہے یعنی بالکل آخری ہے، یا دار القرار وہی قرار کا ٹھکانہ ہے، خاص قرار کا استقرار کا ٹھکانہ ہے۔ تو اے قوم بے شک جو نظریہ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، اور بے شک آخرت وہی قرار کا ٹھکانہ ہے یا مستقل ٹھکانہ ہے۔ من عمل سیئات فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب۔ جس شخص نے برا عمل کیا اسے اس جیسا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے اچھا عمل کیا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ من عمل سیئات جو کوئی عمل کرے گا برا، فلا یجزا پس نہیں نتیجہ دیا جائے گا یہ، الا مثلہ صرف اس جیسا ہی،
ومن عمل صالحا، اور جو کوئی عمل کرے گا مکمل صحیح، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد سے ہو یا عورت سے، یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا دہنی لینے والے سے ہو یا فائدہ دینے والے سے ہو، وہو مومن، اور وہی ماننے والا ہو، فاولئک، پس یہی لوگ، یدخلون الجنت، خوشحالی میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا، وہ سامان نشوونما دیے جائیں گے اس میں، بغیر حساب، حساب کے علاوہ، حساب کے بغیر۔ دنیا کی بھی بات ہو رہی ہے اور بعد کا آخر کا بھی۔ دنیا تو ایک نظریہ ہے ہی، یہاں مل رہا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا نتیجہ ہوگا، دونوں باتیں ہیں۔ تو جو برا عمل کرے گا بس صرف اس جیسا نتیجہ نہیں ہوگا، اور جو مکمل صحیح عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ ماننے والا ہو، بس یہی لوگ جنت یعنی خوشحالی میں داخل ہوں گے، انہیں حساب کے بغیر اس میں سامان نشوونما دیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے میرے قوم، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میرے قوم، مَا لِي، کیا ہے میرے لیے، ادعوکم، میں تمہیں پکارتا ہوں، الی النجات، نجات کی طرف، خاص نجات کی طرف، وتدعوننی، اور تم مجھے پکار رہے ہو، تم مجھے بلا رہے ہو، الی النار، خاص جلنے کی طرف۔ اور اے قوم، میرے لیے کیا ہے، میں تمہیں خاص بچانے والے کی طرف پکارتا ہوں اور تم مجھے خاص جلنے کی طرف پکار رہے ہو۔ تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تدعوننی، تم مجھے پکار رہے ہو، لیکفر باللہ، انکار کروانے کے لیے اللہ کا، وہ شرکا، اور ملاوٹ کروانا، بھی اس کتاب کے ذریعے، ما لیسا، جو نہیں ہے، لی، میرے لیے، بھی علم، اس کتاب کے ذریعے جو علم ہے، وانا ادعوکم، اور میں تمہیں پکارتا ہوں، الی العزیز الغفار، غالب حفاظت کرنے والے کی طرف۔ تم مجھے اللہ کا انکار اور اس الکتاب کے ذریعے ملاوٹ جو میرے لیے اس کے ذریعے علم نہیں ہے، یعنی اس کتاب کے ذریعے علم نہیں ہے، کے لیے پکارتے ہو، اور میں تمہیں غالب حفاظت کرنے والے کی طرف پکارتا ہوں۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار، کوئی شک نہیں کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو اس کا دنیا میں اور آخرت میں کچھ بھی نہیں، اور یہ کہ ہمیں پھر جانا ہے اللہ کی طرف، اور یہ کہ حد سے بڑھ جانے والے ہی جہنمی ہیں۔ لا جرما، نہیں جرم تھا، انما، یہ کہ جو، تدعوننی، تم مجھے پکار رہے ہو، الیہ، اس کی طرف، لیسا لہو، نہیں ہے اس کے لیے، دعوتن، کوئی ایک پکار ہے، پھر دنیا، دنیا میں، ولا فی الآخرت، اور نہ آخرت میں، وانا مردنا، اور یہ کہ ہم نے رد کر دیا ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف، وان المسرفین، اور یہ کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی اسراف کرنے والے ہیں، عمل کو زیادہ بڑھا چڑھا کر کرنے والے، ہم اصحاب النار، وہی خاص جلنے والے ساتھی ہیں۔ تو جرم نہیں تھا یہ کہ جو تم مجھے اس کی طرف پکار رہے ہو، دنیا میں اور نہ آخرت میں اس کے لیے پکار نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کی طرف ہمارا رد ہونا ہے یا ہمیں لوٹنا ہے، اور یہ کہ حد سے بڑھنے والے وہی خاص جلنے والے ساتھی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، سو تم جلدی یاد کرو گے جو میں نہیں کہتا ہوں، اور میں اپنا کام، معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ، پس جلد تم یاد دہانی لو، ما اقول لکم، جو میں کہتا ہوں تمہارے لیے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي، اور میں سونپتا ہوں اپنا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف، ان اللہ، بے شک اللہ، بصیر بالعباد، اپنے تابع داروں کو دیکھنے والا ہے۔ جلد تم یاد دہانی لو جو میں نے تمہارے لیے کہا ہے، اور میں اللہ کی طرف اپنا معاملہ سونپتا ہوں، بے شک اللہ تابع داروں کو بصیرت دینے والا ہے یا دیکھنے والا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، سو اللہ نے اسے بچا لیا ان برے داؤ سے جو وہ کرتے تھے، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ، پس بچا لیا اسے اللہ نے، سیئات، برائیوں سے، ما مکروا، جو وہ مکاری کرتے ہیں، وحاقہ، اور گھیر لیا،
بیال فرعون، فرعون کے طریقہ کار والوں کو سوء العذاب، بری سزا سے. بس اللہ نے اسے برائی سے بچایا جو انہوں نے مکاری کیا، اور فرعون کے طریقہ کار والوں کو بری سزا سے گھیر لیا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. جہنم کی آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا تم داخل کرو فرعون والوں کو شدید ترین عذاب میں. اب یہاں اس روایتی ترجمے سے ہی لوگ لیتے ہیں کہ دیکھیے قبر کا عذاب ہے، ابھی تو قیامت آئی نہیں، صبح شام آگ پیش کیا جا رہا ہے فرعون والوں کو، تو یہ کیا ہے؟ تو یہیں سے وہ لیتے ہیں کہ قیامت آنے تک ایک سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن دوسری جگہ پھر اس کے مخالف آیت آ جاتی ہے کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، سب کو اپنا حساب دینا پڑے گا. تو یہ ہے روایتی ترجموں کا فقدان. بہرحال کیونکہ ہم بحث میں نہیں پڑھتے، حقیقت کیا صرف وہ بتانا ہمارا مقصد ہے. النارو خاص جلنا، یعرضون وہ پیش کیا گیا، علیہ اس پر، غدوا وعشیہ صبح اور شام، صبح اور شام اس پر خاص جلنا پیش کیا گیا. جیسے آج بھی صبح شام صلاۃ اگر ہوتی رہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ نتیجہ کریں گے ادھر جائیں گے النار والا. اسی طرح خوشحالی بھی پیش کی جاتی ہے ماننے والوں کو کہ دیکھو اس میں چلے جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور وہ دورانیہ کہ تم پر وہ خاص لمحہ ڈٹ جایا جائے گا، نہیں وہ خاص لمحہ قائم ہو جائے گا، وہ خاص لمحہ تمہیں ہی قائم کرنا ہے. ادخلوا کہ داخل ہو جاؤ، اعلیٰ فرعون، فرعون کے طریقہ کار والے، اشد العذاب خوب سخت سزا سے. جلنا صبح اور شام اس پر یہ پیش کیا جاتا ہے، اور وہ دورانیے کا لمحہ تم قائم کرو. تو فرعون کے طریقہ کار والوں کو سخت سزا میں داخل کر. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. اور وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو کہیں گے کمزور ان لوگوں کو جو بڑے بنتے تھے، بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تو کیا اب تم دور کر دو گے ہم سے آگ کا کچھ حصہ. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ اور جب وہ بحث کر رہے تھے، یعنی حجت کر رہے تھے، یہ دلیل کے ذریعے بات ہوتی ہے، اس کو حج کہا جاتا ہے. تو جب وہ حج کر رہے تھے فی النار خاص جلنے میں، کہ یہ جلنا کیا ہے، فیقول الضعفاء بس یہ کہا ان کے کمزوروں نے، للذین استکبروا ان لوگوں کے لیے جو ان میں بڑائی کرتے تھے. اچھا ضعفاء، ضعف بڑی عمر والے کو بھی کہا جاتا ہے، زیادہ ہو جانا، اور کمزوری کو بھی کہا جاتا ہے. دونوں معنوں سے بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر جب حجت کرتے ہیں یعنی جب حج کرتے ہیں خاص جلنے میں، تو پس وہ جو زیادہ لوگ ہیں وہ ان بڑے لوگوں کے لیے کہتے ہیں، بڑی عمر کے نہیں، بڑی عمر کے نہیں، جو علم میں بڑے ہیں، اور یہ جو کمزور لوگ ہیں، کمزور لوگ زیادہ ہیں جن کا علم نہیں ہے، کمزور لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ اس کا کمزور ترجمہ نہ لیں تو بس یہ کہیں گے زیادہ لوگ، جو جیسے ضعیف آدمیوں کہلاتا ہے جس کی عمر زیادہ ہو گئی اس وجہ سے ضعیف کہلاتا ہے. اسی طرح کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ کم پڑھتے ہیں، بس سننے والے ہیں، تو وہ ضعفاء ہیں، وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ان میں بڑے ہیں، جو بتا رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں. انا کننا لکم بے شک ہم تمہارے لیے تبن، تو تمہاری اتباع کر رہے تھے، تمہارے پیچھے چل رہے تھے. یا ہم لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی ہمارے مولوی نے کہہ دیا اس لیے ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، عام طور پر یہی ہے نا. فہل انتم پس کیا تم مغنون ہمیں کچھ بے پرواہ کرو گے، انا نصیباً ہمارے بارے میں جو ہمیں پہنچ رہا ہے، من النار خاص جلنے سے، اس جلنے سے اب جو کچھ ہمیں پہنچ رہا ہے اس کا کچھ حصہ تم دور بھی کرو گے یا نہیں. اور جب جلنے میں وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے، نہیں باہم بحث برائے دلیل کر رہے تھے، کہ پس ان کے کمزور، ان کے بڑائی کرنے والے لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے لیے اتباع کرتے ہیں، پس کیا تم خاص جلنے سے پہنچنے والا کچھ حصہ ہمارے بارے میں بے پرواہ کر دو گے، یا بے نیاز کر دو گے، یا مغنی کر دو گے، مرغی کرنے والے ہوگے. قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد. وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے کہیں گے بے شک ہم سب اس میں ہیں، بے شک اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. قال الذین استکبروا تو کہا ان لوگوں نے جو ان میں بڑائی کرتے تھے، انا بے شک ہم کل فیہا ہر ایک اسی میں ہیں، ہم بھی اسی میں ہیں جو یہاں پر موجود ہیں. ان اللہ بے شک اللہ قد حکم یقینی حکم کیا ہے، بین العباد تابع داروں کے درمیان. تو یہ بڑائی کرنے والے لوگ کہیں گے بے شک اسی میں ہم ہر ایک ہیں،
بے شک اللہ تابداروں کے درمیان یقینی حکم کر دیا. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے وہ کہیں گے داروغوں جہنم کے نگراں فرشتوں کو اپنے رب سے دعا کرو ایک دن کا عذاب ہم سے ہلکا کر دے. وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، فی النار جو خاص جلنے میں، لخزنۃ جہنم بدحالی کے محافظوں سے. خزانہ بھی جو آدمی حفاظت سے الگ کر کے رکھ دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرح کے محافظ بنے ہوئے ہیں. آپ اقتدار والے طبقے کو بھی کہہ سکتے ہیں، حکمراں طبقہ بھی ہے، یہ بھی محافظ کہلائے گا. اور اسی طرح ہر آدمی جو اپنا کوئی نظریہ بنا لیا اور اس کے اوپر وہ مضبوطی سے ڈٹا، وہ اس کا محافظ کہلا رہا ہے. تو اس بدحالی کے محافظوں کے لیے خاص جلنے میں جو ہے وہ کہے گا ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، یخفف عنا، تخفیف کر دے ہمارے بارے میں، یومن ایک دورانیہ، من العذاب، سزا سے کوئی ایک دورانیہ کم کر دے. اور جلنے میں لوگ بدحالی کے محافظوں کے لیے کہیں گے تم اپنے رب کو پکارو، وہ ہمارے بارے میں کچھ آج کے دورانیے کی سزا سے تخفیف کر دے، کمی کر دے یا ہلکا کر دے. قالوا اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فدوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں. وہ کہیں گے تو تم پکارو، اور نہ ہوگی کافروں کی پکار مگر بے سود. قالوا، وہ یہ کہیں گے اولم تکو، کیا تم میں نہیں تھا، تاتیکم، تمہیں دینے والا، رسلکم بالبینات، تمہارے پیغامات دینے والے وضاحت کو، جو بھی تمہیں پیغام دینے والا تھا کیا اس نے کسی نے بھی وضاحت کو نہیں دیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں. قالوا، وہ کہیں گے فدوا، پس پکارو، وما دعاء الکافرین، اور جو پکار ہے انکار کرنے والوں کی، الا فی ضلال، صرف گمراہی میں ہے، بھٹکنے میں. کیونکہ جب تک انکار کرتے رہیں گے اللہ کی آیتوں کا تو گمراہی میں ہی رہیں گے، بھٹکے ہوئے رہیں گے. وہ کہیں گے اور کیا تم نہیں تھے، وضاحت کو تمہارے پیغام دینے والوں نے تمہیں دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں. وہ کہیں گے پس انہیں پکارو، اور جو انکار کرنے والوں کی پکار ہے صرف گمراہی میں ہے. بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال وہ کریں. السلام علیکم.